محمد قادیانی کے حوالے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور یہی ان کے کارنامے تھے۔ اس کے نتیجے میں غلام محمد قادیانی نے جو بکواس کیا ہے، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا، اور اس کے اندر انہی کی کتابوں سے میں نے اس کتاب کے اندر ساری چیزوں کو نوٹ کیا ہے، اور ان کی کتابوں سے فوٹو اسٹیٹ لے کے میں نے اس کو یہاں چسپا کیا ہے صفحہ نمبر کے ساتھ۔ آپ اس کو اپنی اس کتاب کے اندر پڑھ لے سکتے ہیں۔ چند چیزیں: مرزا غلام مرزا کے رسول بننے کا دعویٰ اس نے دعویٰ کیا تھا۔ کہتا ہے مرزا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں، جن میں سے بطور نمونہ کسی قدر اس کتاب میں بھی لکھے گئے ہیں۔ حوالہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 387 87۔ نمبر 2، خدا کا کلام مرزا پر نازل ہونے کا دعویٰ۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ خدا کا کلام مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ سنیے، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہو رہا ہے۔ وَمَن يُنْكِرْ بِهِ فَلْيُبَارِرْ لِلْمُبَاهَلَةِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ الْحَقَّ أَوْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ حضرت العزہ۔ اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 387۔ ختم نبوت ایک باطل عقیدہ قرار دیا۔ غلام محمد قادیانی نے کہا کہ ختم نبوت ایک باطل عقیدہ ہے اور اسلام ایک شیطانی مذہب ہے۔ مرزا نے کہا یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی امید نہیں، صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا؟ جو کچھ ہیں قصے ہیں، اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کریں، تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا، مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ کی بات کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آ کر آپ سے مخاطب نہ ہو، آپ سے ہم کلام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانہ ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگا تو وہی آنی ہے۔ اور لکھتا ہے مرزا بشیر الدین، اس کا جو خلیفہ تھا، وہ لکھتا ہے اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 65۔ اور ابھی آپ لوگوں نے سن لیا مولانا صفی احمد حفیظ اللہ کے زمانی کہ اس کے منکروں کو انہوں نے کیسے کہا۔ مرزا نے کہا اور مجھے بشارت دی، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ اور دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ کہتا ہے خدائے ذوالجلال ذوالعجائب ہے کہ میرے پاس آئے جبرائیل اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، پس مبارک وہ جو اس کو پائے اور دیکھے طرح طرح کی بیماریاں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 106۔ مرزا پر بارش کی طرح وحی نازل ہونے کا دعویٰ۔ کہتا ہے مگر بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے اوپر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ یہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ پاگل کی باتیں ہیں، نبی بھی ہے امتی بھی۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150۔ مختصر کرتا ہوں، چند ہی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مرزا کو نہ ماننے والے بدکار عورتوں کی اولاد ہونے کا دعویٰ، نعوذ باللہ۔ قرآن اٹھا لیے جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھیجے جانے کا دعویٰ، یہی ہے۔ قرآن اٹھا لیے، قرآن نہیں ہے اب، اور ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے کہتا ہے کہ قرآن نہیں۔ اور حقیقت میں اس بات کی کوشش کی تھی مستشرقین و مستعمرین نے۔ مولانا عبدالحق
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کا انہوں نے ایک ترجمہ لکھا، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت انگریز یہاں قدم رکھا ہندوستان کے اندر، سب سے پہلے اس نے کوشش کی کہ قرآن کو بدل ڈالے، قرآن کو ختم کر دے۔ چنانچہ بڑی بڑی قیمتوں پر قرآن کے نسخے خریدے گئے، اور جتنے قرآن مجید بلکہ عام پرست جتنے بھی تھے تمام پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مستعمرین نے، انگریزوں نے کہا کہ اب قرآن بدل جائے گا، جیسے تورات بدل گئی، بائبل بدل کر اپنے حالات کے اعتبار سے اس کو، یعنی تورات اور انجیل کو بدل کر بائبل کے نام سے انہوں نے پیش کیا، ویسے قرآن کو یورپ میں لے جا کر ایک دوسری بائبل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ چنانچہ سارے نسخے ہندوستان سے خرید لیے، سارے پریسوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اب نیا قرآن آنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیسے جھوٹ ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سینوں میں جو قرآن رکھا ہے اس کا یہ کیا کرے گا؟ چنانچہ یہ کام وہ لوگ نہیں کر سکے۔ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن اٹھا لیا گیا اور مجھے دوبارہ میری شکل میں محمد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور یہاں پر حوالے جات ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کتاب آ جائے گی تو اس کے اندر پڑھ لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مرد اور مرزا عورت ہونے کا دعویٰ کہتا ہے۔ ایک درجے کی علامت کنایہ مقرر فرمائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی۔ نعوذ باللہ۔ اسلامی قربانی ٹکٹ قاضی یار محمد قادیان لکھا ہے، 34ویں صفحے پر ہے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ تھے، وہ عیسیٰ اسرائیلی تھے، وہ تو یعنی طبی موت مر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ تو اس سے کہا گیا تو عیسیٰ بن مریم کیسے بھائی؟ مریم کا بیٹا تو نہیں، تیری ماں چراغ بیوی کچھ تھی، چراغ بیوی، مریم تو نہیں تھی تیری ماں، تو پھر کیسے؟ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھ پر یعنی کشف ہوا۔ وہ کشف کیسے ہوا؟ کہ میں خود عورت بن گیا ہوں، مریم بن گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اس کی ہم بستری ہوئی۔ پھر کہتا ہے کہ 9 مہینے تک میں حاملہ رہا، 9 مہینے کے بعد اچانک پھر ایک اور کشف مجھ پر ہوا تو میں خود عیسیٰ بن مریم بن گیا۔ پاگل کی باتیں یا اچھے لوگوں کی باتیں؟ پاگل۔ تو اس طریقے سے میں عیسیٰ بن مریم، اور وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور وہ عیسیٰ دونوں کے درمیان مقارنہ کرتا ہے، مقابلہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ شرابی تھے، وہ کبابی تھے، وہ زنا کے اولاد تھے، وہ فلاں تھے فلاں تھے، اور میں عیسیٰ بن مریم ہوں، فلاں ہوں، میں مقدس ہوں، فلاں ہوں۔ مرزا کو حمل ٹھہرنے کا دعویٰ، ساری چیز اس کے اندر ہیں۔ مرزا کے خدا ہونے کا دعویٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ پھر بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ نعوذ باللہ۔ حاشیۃ انجام آتم صفحہ نمبر 5۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل چرا کر لکھنے کی تہمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہ ہونے کا دعویٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شراب پینے کی تہمت، مرزا کا عیسیٰ علیہ السلام اور حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر ہونے کا دعویٰ، حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت، اعوذ باللہ۔ تو یہ چند ان کے دعوے تھے۔ بہرحال یعنی مستشرقین نے اس مذہب کو آگے بڑھایا اور ساری دنیا کے اندر اس کو آج بھی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں اور پوری طور پر پستک پناہی کر رہے ہیں۔ تو ان کا خدا الگ ہے، ان کی کتاب الگ ہے، ان کی شریعت الگ ہے، اور ان کا بہشتی مقبرہ الگ ہے، اور یہ سارے معاملات ان کے الگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو قادیانیت کا الگ سے نام دے کر
اپنے مذہب کا پرچار کرے، ہم نہیں روکیں گے۔ ہم اس لیے نالا ہیں اور اس لیے ہم پریشان ہیں کہ اسلام کا نام دے کر قادیانیت کو پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر پوری آزادی ہے، جمہوری ملک ہے، سیکولرزم ہے، تو یہاں پر قانون بتاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی 18 سال کے ہو جائیں تو ان کو پوری آزادی ہے، جس مذہب کو چاہے اختیار کرے اور جو مذہب چاہے دنیا یعنی ہندوستان کے اندر پھیلائے۔ اسی طریقے سے قادیانیت کو بھی قادیانیوں کو بھی اپنے مذہب کے پھیلانے کی پوری آزادی، ہم ان کو نہیں روکتے، لیکن اسلام کے نام پر اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کا نام دینا اور بظاہر قرآن مجید پڑھنا اور اس کی غلط تفسیر کرنا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہوئے در پردہ یہ سبق دینا کہ یہاں پر غلام محمد قادیانی کا عقیدہ تم اپنے محمد رسول اللہ کے اس کلمے کے اندر تم رکھو، اور یہ کہنا کہ ہمارے جو اعلیٰ حضرت جو قادیانی ہیں وہ یعنی مسلمانوں کو بچانے کے لیے محمد کی دوتیا اوتار بن کر آئے اور ہندوؤں کو بچانے کے لیے کرشنا کے اوتار بن کر آئے، اور اس طریقے سے ہمارا مقابلہ اس غلط عقیدے والوں سے ہے، تو صرف اس لیے کہ اسلام کا نام لینے سے، اگر اسلام کا نام نہ لے کر وہ قادیانیت ایک الگ مذہب بنا کر خوب پرچار کرے جیسے دوسرے مذاہب والے دنیا ہندوستان کے اندر ماشاءاللہ بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار ادیان ہیں، ہندو مذہب ہے، کرسٹ مذہب، جین مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، اور بہت سارے مذاہب، اسی طریقے سے قادیانیت ایک مذہب بنا کر آپ پھیلاؤ، تو اس سے ہم نہیں روکیں گے، لیکن اسلام کے نام پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج قادیانیت کے نام پر نہیں، کچھ اور ناموں سے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ٹی ایم سی جو گروپ ہے یہ قادیانیت کی درپردہ ایک شاخ ہے، میں اس کی پوری طور پر بھی اس کی گارنٹی آپ لوگوں کو دلاتا ہوں۔ یہی مشتاق احمد اسٹیج پر بیٹھ کر کہتا ہے، میں اپنے علماء سے چیلنج کے طور پر پوچھتا ہوں، عوام سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک ایسی آیت لے کر آؤ، حدیث کا ایسا ٹکڑا لے کر آؤ جس کے اندر کہا گیا ہو کہ تم بائبل کو چھوڑ دو۔ یہی پتا نہیں کہ جس وقت قرآن نازل کرتا بائبل کا لفظ ہی نہیں تھا۔ بائبل اسلام کی کوئی کتاب شائع کر دوں گا، جو یعنی اسلام کی کتاب کیا شائع کرے گا؟ شیطانی کتاب، قادیانیت کی طرف بلانے والی کتاب شائع کرے گا، اور وہ کہتا ہے تم کو عبادت کی ضرورت ہے، جس کو کلمہ پڑھاتا ہے کہتا ہے تم کو عبادت کی ضرورت ہے۔ خود میں اس کے محفل میں بیٹھ کر میں نے یہ منظر اس کے سامنے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، چلو اب عبادت کرو۔ کیسے بھائی؟ نہاؤ دھو، پاک صاف ہو جاؤ، قبلے کی طرف پلٹو، اپنے دونوں آنکھ بند کر لو اور بند کر کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری عبادت ہے۔ یہ شریعت کے اسلام سے میل کھاتی ہے، تو در پردہ یہ بھی قادیانیت کی ایک شاخ ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کو کھینچ رہی ہے، اور بڑی تیزی سے مسلمان یعنی ہمارے نوجوان اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس گروپ کو سدھارنے کے لیے حیدرآباد میں ہم نے ایک مجلس بلائی تھی اور 9 نکاتی پروگرام ان کے ہاتھ حوالے کیا تھا۔ 9 پوائنٹس کے اندر تم اپنی اصلاح کر لو تو ہمارے ساتھ ہے، ورنہ ہمارے ساتھ نہیں۔ تو مشتاق نے صاف کہا کہ مولانا معاف کیجیے، میں نے جو سکھایا اسی کی میں اشاعت کروں گا، 10% قرآن استعمال کروں گا، باقی 90% دوسروں کی کتابیں استعمال کروں گا۔ وحدت الادیان کا یہ فکرہ ہے، سارے کیونکہ عاجز آ گئے، یعنی غیر مسلم دشمنان اسلام عاجز آ گئے، اسلام کے سامنے کوئی روک نہیں لگا سکتے، اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو کم سے کم دنیا اس بات کی قائل ہو جائے کہ ہمارا مذہبی کچھ ہے، یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں برابر ہیں۔ تو اس کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے برطانیہ کے اندر دیکھا کہ ان لوگوں نے یعنی بات چلائی ہے، وہ یہ کہ ایک چھت کے اندر عیسائی اور یہودی اور مسلمان آ کر عبادت کریں، اور ایک کتاب کے اندر تورات اور انجیل اور قرآن شائع ہو جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایسے جتنی بھی عبادت گاہیں بنائے گی، پوری کی پوری مسجدیں بن گئی، کوئی عیسائی وہاں آ کر عبادت کرنے والا نہیں اور کوئی یہودی آ کر وہاں پر عبادت کرنے والا نہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آپ لوگ بالکل چاق و چوبند رہیں اس معاملے میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے
علماء اکرام پیش کریں گے، اور آخری نشست بڑی اہم نشست ہے، اس کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ عصر کے بعد وہ نشست ہوگی جس کے اندر کچھ قراردادیں پاس ہوں گی، اور اس کے بعد یہ اس پروگرام کے بعد مزید ہم کو کہاں کہاں پروگرام کرنا ہے وہ طے کیا جائے گا، اور ہر شخص اپنی جگہ سوچ لے کہ ہمارے ہاں ضرور پروگرام کرنا ہے، اور لوگوں کو اس معاملے میں آگاہ کرنا ہے، اور خاص کر اس علاقے والے جہاں جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ منظم طور پر ایک پروگرام وہاں پر طے کریں۔ انشاءاللہ ہم تمام آپ کے ساتھ، ہمارے امیر محترم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، اور اس کو ہم پورے طور پر اسی وقت ہم نکال کر ختم کریں گے تو انشاءاللہ اپنے مسلمانوں کو اسلام کے بچا سکیں گے، ورنہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اپنے دین کی اپنی شریعت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور اسی پر ہماری موت ہو، اور جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس اجلاس کا ایک آخری محاضرہ آپ کے سامنے رہ گیا ہے، اس کے بعد عصر کے بعد ایک نشست مقرر ہوگی جو اہم نشست ہے، اس میں قراردادیں اور صدارتی اہم خطاب ہوگا۔ تو اور ایک خطاب باقی ہے، عنوان ہے قادیانیت کے خد و خال۔ آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں بحر العلوم جناب فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کو، جن کے بیان کے ہم بہت دیر سے مشتاق ہیں، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ نہایت ہی معزز و محترم حضرت مولانا صفی احمد صاحب مدنی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، اور محترم مولانا ڈاکٹر سعید احمد عمری صاحب، اور محترم مولانا مصطفیٰ صاحب اور دیگر
محاضرین و مخاطبین و مقررین اور ناظم اجلاس مولانا امین عمری صاحب اور جماعت، قوم، جمعیت اور ملت کے حقیقی پاسبان، مختلف مدرسوں اور مسجدوں اور اداروں کے روح رواں، میرے مبلغین، ائمہ اور دعات اور خطبہ حضرات، دینی اور ملی بزرگوں اور بھائیوں اور ملت کی حساس اور غیور باعفت و عصمت و حشمت ماں اور بہنوں، ایسا لگتا ہے کہ تاریخ کے دوراہے پر یا چوراہے پر ہم کھڑے ہیں اور انسانیت مختلف طرح کی حیرانگی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ راہبر کی حیثیت سے وہ ہماری طرف ٹکٹکی باندھ کر کے امید افزا نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور ہم خود رہنمائی کرنے کے بجائے